خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج حکومت پر زور دیا کہ عمران خان صاحب کی نااہلی سے متعلق جو ہے وہ ریفرنس تیار کیا جائے اور آگے متعلقہ فورم پر بھیجا جائے۔ عمران خان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو ان کے ارد گرد سینئر لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کی زد میں آ رہے ہیں کہ جس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہو گئی ہے۔ انہوں نے 5 سال تک تقریباً فارم 1 جس میں پارٹی ہیڈ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ان کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، وہ جمع کرایا، وہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ یہ الیکشن کمیشن کا کل کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے اوپر پھر آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں حکومت پر زور دیا کہ وہ ایکشن لیں، اور کچھ میڈیا گروپس نے یہ خبریں چلائیں کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن کل وفاقی کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے، اس میں حتمی طور پہ کابینہ یہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی کیا ایکشن ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ باضابطہ طور پر کابینہ یقیناً اس پہ غور و خوض کرے گی اور کل ہوگا۔ آج بھی ایک اجلاس میں جو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا اس میں اس پر غور و خوض کیا گیا۔ بہرحال کل باضابطہ طور پہ یہ فیصلہ آ جائے گا۔ عمران خان صاحب نااہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ تو وقت بتائے گا، اور اس کے لیے کئی سٹیپس ہیں۔ اگر وفاقی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے تو الٹیمیٹلی پاکستان تحریک انصاف اس کو وہ چیلنج کر سکتی ہے، چیلنج کے ساتھ وہ سپریم کورٹ میں جائے گا، یا اگر نااہلی کا فیصلہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہوگا تو وہ سپریم کورٹ اس کی مجاز ہے، فائنل اتھارٹی ہے۔ پھر دیکھنا پڑے گا سپریم کورٹ کس طریقے سے اس کیس کو لے کے چلتی ہے اور ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹائم کچھ لگے گا، لیکن وفاقی حکومت نے یا پی ڈی ایم نے اب یہ خاص طور پہ اس فیصلے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد یہ حتمی طور پہ طے کیا ہے کہ انہوں نے ایک کسی طور پر بھی نرمی نہیں برتنی عمران خان صاحب کے خلاف یا پاکستان تحریک انصاف کے ان سرکردہ رہنماؤں کے خلاف جن کے نام اس میں آئے ہیں۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ابراہیم خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب آپ کا۔ کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، سینیٹر ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق گورنر بھی کے پی کے رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کا۔ ابراہیم خان صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ اگر خان صاحب نااہل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کو اگر قانون کے مطابق ہے تو قبول کرے گی یا آپ کوئی اور اس کا پلان رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ پریزمپشنز ہیں، پریزمپشنز پہ کبھی بیٹھ کے کمنٹ کرنا میں بہتر نہیں سمجھتا۔ فیصلہ کل کو ابھی جس نے یہ جو الیکشن کمیشن نے بھی جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کی اگر آپ اس کی روح کو پڑھ کے دیکھیں تو ہمیں تو انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے۔ اب جب آپ شو کاز نوٹس ایشو کرتے ہیں تو شو کاز از ناٹ فائنل ڈیسیجن، ابھی ہم نے اس کو رسپونڈ بیک کرنا ہے، اس سے پہلے ہی وہ ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں جی اس کو فارورڈ کر دیں۔ یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ اس میں ایک گزارش تھوڑی سی میں تصحیح کر دوں، الیکشن کمیشن نے یہ تو قرار دے دیا ہے کہ آپ کے جو کچھ فنڈز ہیں یہ ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں، کچھ جی مطلب کچھ جو اماؤنٹ ہے وہ ساری تفصیلات آ چکی ہیں۔ شو کاز نوٹس انہوں نے دیا کہ کیوں نہ وہ فنڈز آپ کے ضبط کر لیے جائیں، مطلب انہوں نے فیصلہ یہ تو طے کر لیا کہ جی کچھ فنڈنگ جو ہے وہ ممنوعہ ہے، غیر قانونی ہے، ضبط کرنے کے حوالے سے شو کاز دیا۔ ایگزیکٹلی ضبط کرنے کے حوالے سے اس لیے دیا ہے کہ ان کو خود شکوک و شبہات تھے کہ پاکستانی سٹیزنز جو کہ ڈوئل سٹیزن شپ رکھ سکتے ہیں، انہوں نے آج آگے ٹی وی پہ مختلف چینلز پہ اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ جی ہم پاکستانی سٹیزنز ہیں، ہمارے پاس ڈوئل سٹیزن شپ ضرور ہے لیکن وہ پیسے ہم نے دیے۔ اب دیکھیں ان میں سے ایک وہ ناصر صاحب کا جو کیس ہے سنگاپور والے، ان کی وائف جو ہے وہ فارن نیشنل ہے، انڈین نیشنل ہے جو ان کے اس سے لگتا ہے نام سے، تو وہ جوائنٹ فیملی اکاؤنٹ سے انہوں نے وہ بھیجا ہے پاکستانی نیشنل نے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو 50-50 کر لے، آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے اور جن لوگوں کی انہوں نے انٹرویوز کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے جو فنڈنگ دی ہم نے تو ایک چیریٹی کے لیے دی، شوکت خانم کے لیے دی، ایک اچھا کاز ہے، لیکن اس کو ڈائیورٹ کر دیا یا اس کو استعمال کیا گیا غلط طریقے سے۔ عارف نقوی صاحب پر بھی اس قسم کے الزامات ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بل اور میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا ان کی فرم سے، صرف اس لیے کہ وہ فنڈز ڈائیورٹ کرتے تھے۔ پھر عارف نقوی صاحب کا بھی نام آ گیا، اور پھر یہ بھی آیا کہ کچھ ایسے ڈونرز ہیں جو فنڈنگ کرتے تھے بعد میں ان کو کچھ ریوارڈ دیا گیا، وہ نتھیا گلی میں ایک ریزورٹ کی بات ہو رہی ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں۔
دیکھیں جو بھی الزامات ہیں ہم ان کو فیس کریں گے اور ہم ان کے جوابات دیں گے ایز پر لا، اور اس میں ہمیں مقصد ہے کہ یہ ایک ایلیگیشنز ہیں یا ان کے آبزرویشنز ہیں یا جو بھی ڈیسیژن ہے اسی بھی کا، اس کو ہمارے پاس ہائر فورم جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ چلیں بالکل ٹھیک۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایک پی ڈی ایم کے سربراہ نے حکومت پر زور دیا ہے، وفاقی کابینہ کل امکان ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ کر لے گی نااہلی کا ریفرنس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا۔ سوال یہ کہ نواز شریف صاحب کو بھی نااہل قرار دیا گیا اور نہ وہ پارٹی کی صدارت کر سکتے ہیں، لیکن نون لیگ کا وجود ختم نہیں ہوا، نون لیگ قائم ہے، آپ نواز شریف صاحب کی جو بھی ہدایات ہوتی ہیں، گائیڈنس ہوتی ہیں، اس پر آپ عمل کرتے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب نااہل بھی ہو گئے، سین سے چلے بھی گئے، ہٹ بھی گئے، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف انہی کی جانب دیکھے گی، فرق کیا پڑے گا آپ کے خیال میں؟ جھگڑا صاحب۔ شکریہ جی، یہ جو سچویشن آپ نے ایکسپلین کی شہزاد صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا، اور ساتھ ہی میں کامران صاحب کو اور ساتھ ہی ان کے جو ابراہیم خان صاحب ہیں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا کوئی سمپل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ نے کہا کہ اگر یہ نااہل بھی ہو گئے تو پھر اس کا کیا ہوگا، دیکھیں یہ چیزیں تو انہوں نے جس طرح ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ چیزیں ابھی اس وقت تو ایزمپشن ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ان کو فارن فنڈنگ ہوئی ہے۔ فارن فنڈنگ سے یہ انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو آن ریکارڈ آ چکا ہے کہ 350 کمپنیز انوالوڈ ہیں فارن فنڈنگ میں، جو انہیں فارن فنڈنگ آئی ہے باہر سے، اس میں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے، تو اس سے تو یہ انکار تو نہیں کر سکتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اب ہمارا تو انشاءاللہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، شو کاز نوٹس یہ کہتے ہیں، یہ شو کاز نوٹس ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن وی آر گوئنگ ٹو دا سپریم کورٹ، یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم جاتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس اور ہم اپنا کیس ان کے پاس لے کر جائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ایسے مسئلے آتے ہیں تو ہم اپنی عدلیہ کو ایک بہت ہی اونچا مقام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ ہم ابھی فی الحال تو کچھ بات نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک، لیکن یقیناً جو فیصلہ وہ کریں گے، ہم دیکھیں نا ہمیشہ ہم نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہماری عدالت عالیہ کا آتا ہے تو اس پہ ہم نے کبھی بھی اس کو چیلنج کرنے کے لیے unless we have sufficient ground کہ اپیل کریں اس پہ اور اپیل میں چلے جائیں تو وہ دوسری بات ہے، لیکن as such اگر ایسی بات ہے جو بالکل واضح طور پہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس پہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا چند ایسے شاید لوگ ہوں پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی تک قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، اور اگر وہ بدستور ممبرز ہیں، ان کا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا تو کوئی بھی نااہلی یا کا اگر سوال پیدا ہوتا ہے کسی بھی رکن قومی اسمبلی کا، تو کیا یہ کیس اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس نہیں جانا چاہیے اصولی طور پہ اور وہ یہ فیصلہ کریں اور وہ سمجھیں تو پھر الیکشن کمیشن کو ریفر کر دیں؟ نہیں، اس میں آپ اس کے کچھ حصے کریے اس آرڈر کے، اس ججمنٹ کے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، ایک حصہ وہ ہے جس کو یہ ڈسپیوٹ نہیں کرتی پی ٹی آئی، وہ حصہ وہ ہے جس میں فیکٹس کو انہوں نے کنکلوڈ کر دیا ہے اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ جو کچھ کرتی رہی، یہ 2C پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 میں فالو کرتا ہے۔ اب 2C کیا ہے؟ غیر ملکی امداد سے چلنے والی پارٹی، تو یہ غیر ملکی امداد سے چلنے والی پارٹی کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں گے تو اس میں اپنے آپ کو بالکل فٹ پائیں گے، بھلے وہ پاکستانی نیشنل ہیں، بھلے وہ انڈین نیشنل ہیں، بھلے وہ اسرائیلی نیشنل ہیں، تو وہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ معاملہ فٹ آ جاتا ہے۔ اب چونکہ وہ 83 کروڑ روپے سے زائد کے اثاثے جو انہوں نے صرف 5 سالوں میں 2008 سے لے کے 2013 تک یہ وصول کیے ہیں، غیر پاکستانیوں سے الگ کیے ہوں گے، یہ غیر ملکی وہ جو 2C کے اندر لوگ فال کر رہے ہیں، جس 351 جو ہے نا
कंपनियों का हवाला दिया गया है और बाकी और चीज़ों का हवाला दिया गया है जिसको अभी तक किसी ने फैक्ट्स पे डिस्प्यूट नहीं किया। ये उनके जो ना वो 5 सालों का ये हिसाब किताब है। तो ये गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली पार्टी के तौर पे ये फैक्ट कंक्लूड हो चुका। अब इस फैक्ट के कंक्लूड होने के बाद ये मामला जो है ना वो भिजवाया जा चुका फेडरल गवर्नमेंट को। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने काफ़ी इस आर्डर की कंक्लूजन के बाद रेफर कर दी। अब इनकी इंफॉर्मेशन में आ गए तो अब एक हिस्सा वो हो गया। अब ये 83 करोड़ चूंकि इन्होंने लिए हैं, जिसको ये अब खुद कंसीड कर रहे हैं, इनके वकील साहब ने भी जो ना वो कंसीड किया था, अनवर मंसूर साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, यानी कि मतलब बेशक जब्त कर लो, हमें एतराज नहीं है, हमें कुछ ना हमें कुछ नहीं कहना। तो वो हमें कुछ नहीं कहने वाली बात नहीं है। अब दोनों बातें हैं, वो पैसे को फोरफिट भी करने के लिए उन्होंने नोटिस दे दिया और साथ ही कंक्लूड भी कर दिया। अब ये कंक्लूजन जो है ना उसके 2-4 जो है ना वो मुख्तलिफ मराहिल हो सकते हैं। एक मरहला हो सकता है जिसके लिए जो है ना वो एक तरीका का ये है कि अगर कोई ऐसी चीज, कोई एविडेंस आ जाए, कोई ऐसा कंक्लूजन आ जाए, कोई वफाकी हुकूमत के इल्म में ऐसी बात उनके इल्म में आ जाए कि कोई गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली पार्टी या तो एक दस्तूरी अदारे ने कंक्लूड किया और ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है ये आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और ये सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो प्रोवाइड की है उस वक्त गवर्नर वगैरह सारा कुछ वो उस दौर में जब इमरान खान साहब खुद वजीर आजम थे, पीटीआई की गवर्नमेंट थी। इसी तरह से जो इलेक्शन कमीशन के जिन 3 मेंबरान ने जो है वो कंक्लूड किया है, ये भी वो अपॉइंटीज हैं जो इमरान खान की हुकूमत में जो अपॉइंट हुए थे। तो ये जो कंक्लूजन आ जाए तो अब वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि कानून के मुताबिक आर्टिकल 4 जो है दस्तूर का उसको मजबूर करता है कि वो डील करे इनके साथ, इस मामले के साथ भी कानून के मुताबिक। तो आज हमारा मुतालबा ये था कि इस मामले को भी कानून के मुताबिक डील किया जाए। मेरा जो ये आपकी बात आ गई कामरान साहब, जी मेरा जो सवाल था, मैं सिर्फ आपसे वजाहत चाह रहा था कि आप आईनी और कानूनी माहिर हैं, कि अगर एक शख्स बदस्तूर मेंबर कौमी असम्बली हो, उसके खिलाफ कोई भी एक्शन है, चाहे नाअहली का है या अदरवाइज है, तो वो उसके लिए स्पीकर की कंसेंट सर जरूरी नहीं? वही अर्ज करने जा रहा था। पहली लिंब ये होगी कि पार्टी के खिलाफ डेक्लेरेशन जिसकी कंफर्मेशन रिक्वायर्ड होगी बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये तो एक है, ये पार्टी के खिलाफ, और उसके सारे जितने भी मेंबर होंगे वो अपने मेंबरशिप से मारूम हो जाते हैं इनके सुप्रीम कोर्ट उसको उस डेक्लेरेशन को अफर्म कर दे। दूसरा हिस्सा उसका 62(1)(f) में आएगा, उसके लिए भी जो डेक्लेरेशन रिक्वायर्ड है वो कोर्ट का, उसको मिला के पढ़िएगा हनीफ अब्बासी के केस के साथ। इस जजमेंट की स्ट्रेंथ पे जो है ना वो मुख्तलिफ कोर्ट से वो डेक्लेरेशन रिक्वायर्ड होगा कि ये शख्स जो है, ये जिनके खिलाफ जो है वो ये फाइंडिंग आई है एक दस्तूरी अदारे से, ये अब सादिक और अमीन जो कहलाया करते थे वो सादिक अमीन नहीं रहे। तो जब सादिक अमीन नहीं रहे तो 62(1)(f) में वो तायात जो है उनकी नाअहली जो है ना उसके लिए वो दरकार होगी। तो ये दूसरा मसला होगा। तीसरा इसकी लिंक ये है कि वो चैरिटी के लिए पैसे आए, कुछ और मकसद के लिए पैसे आए, कुछ और लोग जो है ना वो आगे ऑपरेट कर रहे थे, तो ये सारा कुछ जो है ना वो फिर जाएगा मामला FIA के पास। तो इसकी बहुत सारी जहतें हैं, उन सारी जहतों पे हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक अदारों के पास जाना चाहिए और वो कानून के मुताबिक इसको डील करें। बिल्कुल ठीक। इब्राहिम खान साहब ये अभी तफसील से जो बात कर रहे थे कामरान मुर्तज़ा साहब कि, और वो सही कह रहे हैं कि ये मामला खाली एक आप समझ लीजिए कि इल्ज़ाम का या जुर्म का नहीं है। इसमें यकीनन जैसे कहा कि अगर चैरिटी के लिए पैसा आया, अगर बेगैफ अगर वो इस्तेमाल हुआ सियासी मकासद के लिए, उसकी तहकीकात अलहदा हैं, अदरवाइज़ उसकी तहकीकात अलहदा हैं। तो कई फ्रंट पे आपके खिलाफ जो है तहकीकात शुरू होंगी, और आप समझते हैं कि अगर ऐसा इनको खुशामदीद कह रहे हैं ना, आप आए, अदालत भी पड़ी है और कानून भी मौजूद है, अदालतों के फैसले हैं, सबको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ये जो इमेजिनेटिव मकसद एक स्टोरी बना के ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो रहा है ना, कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो इनका हक है कि वो जितने ये दिन में बैठ के ख्वाब देखना चाहें देखते रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। इनको इस वक्त सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये है कि जो पंजाब में इन्होंने एक छोटी सी उसका रिफ्लेक्शन देखा है कि तमाम तर गवर्नमेंट की मशीनरी की यूज़ के बावजूद वहाँ पर 75% सीट्स जो हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो जो है PTI ने सिक्योर की हैं। तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो चुका है। अब ये जो मर्जी करते रहे, लेकिन यहाँ पे वो आर्गुमेंट हासिल होने वाला नहीं। वहाँ पे ये आर्गुमेंट भी है और ये खासा वैलिड है
کہ وہ جو سیٹیں تھیں اس میں سے 5 نون لیگ کے حصے میں آئیں، 4 آئیں اور 1 انڈیپینڈنٹ، تو وہ اصل میں پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں. تو نون لیگ نے لوز نہیں کیا بلکہ گین کیا پی ٹی آئی نے لوز کیا ہے کہ آپ کی 20 سیٹیں تھیں اس میں سے آپ 5 سیٹیں ہار گئے. ہمارے پاس وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہ وہ بیٹھ کے ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. بلکہ ملتان کے الیکشن میں تو ان پرٹیکولر وہ شاہ محمود صاحب وہ موقع پہ پہنچ گئے. ہمیں اطلاع ملی ایک ورکر نے، بیچارے فیکٹری کے ورکر نے بتا دیا کہ جی وہاں پر فلاں فلاں صاحبان موجود ہیں، اور وہ بیٹھ کے ٹھپے جو لگا رہے تھے اس کی ویڈیوز آ گئیں. پھر وہ شاپر چڑھا کے اور وہ جو تھم امپریشن لگائے جا رہے تھے وہ اس کی ویڈیوز ہمارے پاس آ گئی. یہ تمام تر ڈسکرپنسیز اور تمام تر اس پہ ویسے جو یہ الیکشن میں جو اس قسم کی حرکات ہوتی ہیں اس پہ بھی کافی کنفلکٹنگ ورژنز ہیں کہ وہ فیکٹری کون سی تھی، وہاں پہ بھی بیان آیا آپ کس طریقے سے گارڈز کے ساتھ گئے. وہ بھی ایک ویڈیو ہم نے سب نے دیکھی کہ آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب پورا بیلٹ باکس اٹھا کے جا رہے تھے. تو اس طرح کی ویڈیو آتی ہیں، آپ کا موقف کوئی بھی ہو اس میں، لیکن میں اس پہ نہیں آنا چاہ رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہیں آپ نے اس الیکشن کے متعلق کہا ہے نا، اس سے پہلے مقصد ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھنا چاہیں تو 2013 میں کیا ہوا. میری آج تک سپریم کورٹ میں میری پٹیشن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے، تو اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا. لیکن دوبارہ ایم این اے بن کے آ گیا. اگر میں صرف اس پہ موضوع پہ رہنا چاہ رہا ہوں، وہاں پہ یہ بات ہوگی آپ کے اوپر ڈائیورٹ کر گیا تو میں اس لیے قاسم سوری صاحب بھی اسٹے کے اوپر اتنا عرصہ اسپیکر رہے، ڈیپٹی اسپیکر رہے، اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ وہ کیس بھی سیٹل نہیں ہوا. سوال یہ ہے کہ اب ایک اور جو آرگومنٹ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ عارف نقوی صاحب ہیں اور وہ امریکہ میں بھی مطلوب ہیں منی لانڈرنگ کے سلسلے میں، اور اس کے ساتھ ان کے بہت سارے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کافی ان کے ہوں گے. میرا سوال یہ، لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یا تحریک انصاف نے جو ایک بیانیہ بنایا ہے اینٹی امریکن، ایک نیریٹو لے کے آپ لوگ چل رہے ہیں، آپ اس میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں گے کہ کیونکہ امریکہ آپ کا مخالف ہے اس وجہ سے امریکہ جو ہے وہ عارف نقوی یا جو بھی ان کے خلاف کیسز یا جو بھی ثبوت ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے پریزنٹ کر سکتا ہے یا پاکستان کے حوالے کر سکتا ہے؟ لیٹس بی ویری کلیئر، ہم اینٹی امریکن نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی کین بی پارٹنر ان پیس بٹ وی ول ناٹ بی پارٹنر ان وارس. اور جس طرح ابھی یہ جو کون سا الزواری تھا، پتہ نہیں کیا نام اس کا تھا، وہ ہوا ہے، اس کے لیے بھی مقصد ہے کہ وہ کہاں سے ایئر سپیس کس نے دی ہے، کہاں سے وہ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں دوبارہ یہ اسی 80s کے اس میں لے کے جایا جا رہا ہے جہاں پہ 2 سپر پاورز کی ٹسل میں ہمیں اٹھا کے اور اس میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ اگلے 20-25 سال ہم پھر یہی تشدد اور لڑائی جھگڑے، وہ ان کو ماریں گے، وہ ان سے کچھ کر نہیں سکتے جو 18,000 یا 12,000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے پہ اٹیک کریں گے، اور پھر پاکستان ایک دفعہ اسی دلدل میں، اسی گندگی میں گھس جائے گا صرف چند لوگوں کے ذاتی مفادات کی خاطر کہ وہ اپنے ذاتی پارٹیز یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے بیٹھ کے اس ملک کو داؤ پہ لگانا چاہ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان شوڈ کم فرسٹ. اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ورنہ تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ابھی پنجاب کے ضمنی انتخابات اور اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک اور بیانیہ لے کے سامنے آئی. وہ یہ کہنے لگے کہ آپ یہ سارا کچھ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی طاقت سے خوف زدہ ہیں، اور اگر آپ عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو نااہل یا تحلیل نہیں کروا پائیں گے تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. ہو جائے گا تو آپ کے لیے بہت بڑا ایک سیاسی فائدہ ہوگا. سو اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ جو ایک نیا بیانیہ پی ٹی آئی کا سامنے آیا؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے بیانیے آتے رہیں گے. میں ود ڈیو رسپیکٹ ٹو عمران صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں پریشان حال ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے کرم سے پنجاب میں ہم بالکل پریشان حال نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو آپ کی اٹھا کے دیکھیں خبریں، things have improved considerably، اور اس میں پنجاب کا اہم رول ہے، چاہے انرجی کے سائٹ پر ہے، چاہے جو ہماری اکانومی سائٹ پہ دیکھ لیں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو آج اسٹیبلش بھی ہو گئی ہیں. آج تو آپ کو یہ آئی ایم ایف نے بھی یہ مان لیا ہے کہ جی ہم نے جو شرائط مانگی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں. تو وہ شرائط کس کی تھیں؟ وہ تو ان کی چھوڑے ہوئے جو مسئلے ہیں ان کو ہم نبھا رہے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ایسا نبھایا کہ اب پاکستان کو جو یہ دیوالیے کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیوالیے پر کی نہج پہ انہوں نے پہنچا ضرور دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو جس طرح سے اللہ کے کرم سے ہمارے
وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ دیکھ لیں، ان کے بیانیوں سے اللہ کے کرم سے آج وہ چیز کم از کم ٹیکن کیئر آف ہو گئی کہ دیوالیہ انشاءاللہ نہ پہلے ہم نے ہونے دیا. یہ پہلے بھی کئی باتیں ہوئی تھیں اور پہلے بھی اللہ کے کرم سے ہم نے یہ ایسی چیزیں فیس کی تھیں اور اسٹیبلش کیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو ہمیشہ اللہ کے کرم سے ان دیوالیوں سے اور ایسے مسئلوں سے دور رکھا ہے. تو یہ تو ان کے جو کہنے ہیں یہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو. اور ان کے اپنے جو لیڈران صاحبان ہیں ان کا اب یہی ڈیمانڈ جو آ رہی ہے لیٹلی کہ جی گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو گرینڈ ڈائیلاگ یہ بات درست. ایک سوال ایک سوال یہ ہے کہ ایک سیاستدان کو ایک سوال ہے جھگڑا صاحب آپ سے ہی، میں نے جو پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ میاں نواز شریف. جھگڑا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی میں سوال آپ سے کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب نااہل کیا، آج تک آپ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی ڈائریکشن پہ آپ کی جماعت چلتی ہے اور آپ کے وہ قائد ہیں، چاہے وہ اسمبلی کے ممبر بن سکتے ہیں، پارٹ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انہی کو پریفرنس ہر طریقے سے دی جاتی ہے، ووٹ بینک بھی ان کا ہے، آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں. سو اب عمران خان صاحب اگر نااہل بھی ہو گئے سو اس سے کیا سیاسی فائدہ ملے گا پی ڈی ایم کو یا عمران خان صاحب کی مخالف سیاسی جماعتوں کو؟ قانونی طور پہ جو بھی کارروائی ہو اپنی جگہ پہ، میں سیاسی ایک پہلو کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جی، ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ضرور نائل ہوں، لیکن اگر ان کے خلاف ایسے ثبوت ہیں جو نائلی کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو پھر عدالتیں موجود ہیں، اس کے لیے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، عدالتوں میں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے تو کبھی ان کا یہ نہیں کہا کہ یہ نائل ضرور ہوں اور نائل ہوں گے تو ہمارے مذہب ہو جائیں گے. نہیں، کبھی نہیں. ہم نے اسٹیبلش کیا ہے ہمیشہ ملک کے لیے جو کچھ ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو بات آپ نے نواز شریف صاحب کی نااہلی کی ہے، تو نواز شریف صاحب کی نااہلی تو آج پوری قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو کس طرح نائل کیا گیا تھا، کس چیز پہ نائل کیا گیا تھا کہ یہ اپنے بیٹے سے انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے اور تنخواہ نہیں لی ان سے اور وہ واپس کر دی. تو یہ کیا بری بات ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے تنخواہ لے کر بیٹے کو واپس کیا تو وہ تو ایک اچھا سلسلہ ہے کہ وہ پیسہ اگر آیا بھی تھا تو ادھر پاکستان میں آیا تھا، کہیں دوسری جگہ نہیں گیا تھا. اور ان کے بیٹے جو ہیں یہ تو ثبوت موجود ہیں کہ وہ جو کچھ وہاں کما رہے ہیں وہ موسٹ آف دا پارٹ یہاں بھیج رہے ہیں، ادھر بھی انویسٹمنٹ اب نہیں کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہ کس چیز میں وہ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں بالکل ٹھیک. میں واپس آتا ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب، اب ایک پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ دلائل دینے کا سلسلہ شروع کیا پہ ابھی ابراہیم خان صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ بیان حلفی میں اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہے. یعنی کہ اگر بیان حلفی ہے اور انہوں نے کسی کے دستخط سے ہے یا انگوٹھا لگا ہے تو اس کو پھر سمجھا جائے گا کہ واقعی اس شخص نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی. سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹنٹ نے یا آڈیٹر نے آپ کو دیا اور آپ نے وہ سرٹیفکیٹ سائن. تو مختلف ہیں یہ چیزیں. کل سے علی ظفر صاحب بھی یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں. آپ کے خیال میں کتنا وزن ہے کہ اگر سرٹیفکیٹ ہو تو اس میں سزا ملنے کے کم چانسز ہوں گے بنسبت بیان حلفی کے؟ یہ بغیر پڑھے دے رہے ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے کہا کہ وہ نئی ملک میں پیچھے تھا، یہ 83 کروڑ کا معاملہ جو ہے نا ہمارے اوپر بھی ڈال رہے ہیں. نئی ملک نہیں کیا، فلانے نہیں کیا، ڈمکانے نہیں کیا. بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ فارم 1 پڑھ لی. جی کامران صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا فارم 1. کامران مرتضیٰ صاحب سے کوئی پرابلم ہے رابطے میں، دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے ابراہیم خان صاحب پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں اور حکومت کو رخصت کرنے کی تیاری مکمل ہے اور حکومت سے اگر ہم اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے تو یہ گھٹنوں پر ہوگی. یہ انہوں نے کہا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی کہ ایک طرف تو آپ نے استعفے دے دیے ہیں تو پھر یہ عدم اعتماد کیسے آئے گی اور کیسے آپ دیکھیں یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. 172 کی اسٹرینتھ ہے اس وقت ان کے پاس اور 172 میں سے لیٹ سے فار ایگزامپل اگر 2 آدمی بھی نہیں ہوتے تو پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان سے وہ ووٹ آف کانفیڈنس مانگ سکتے ہیں
اور وہ ایک لیگل طریقہ ہے اور اس میں مقصد ہے کہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولوشن کی طرف جا سکتی ہے. لیکن آپ لوگ تو استعفے دے کے جا چکے ہیں نا, آپ کیسے کہیں گے؟ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فریش الیکشنز کی طرف آئیں. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ وہ کس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ ایک بندے کے اوپر صبح جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی ہو, عدالتوں میں باپ کو جو ہے وزیر اعظم بنا دیا جائے, بیٹے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے, ذاتی خاندانی مفادات چلیں ایک سوال یہ ہے کہ ایک سوال ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ امریکی سازش کو ایک طرف رکھ دیں, تھوڑی دیر کے لیے, تو پھر جو بھی کچھ ہوا آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی, شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے, تو وہ تو جو آئین نے ان کو اجازت دی اس کے مطابق ہی ہوا نا. مطلب چاہے پاکستان میں پہلی بار ہے لیکن ہوا تو آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. دیکھیں میں اس چیز سازش سائٹ پہ رکھیں, میں اس کو سازش کو آپ بے شک آپ جتنا مرضی سائٹ پہ رکھ دیں لیکن وہ چھپ نہیں سکتی ایک بات. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, اس کو چلیں چھوڑ دیں. آپ کی بات پہ میں آ جاتا ہوں. وہ لیگلی بیٹھے ہوئے ہیں نا جی, آپ یہی کہہ رہے ہیں, میں بھی کہہ رہا ہوں وہ کہ ٹھیک ہے, ہم ان کو لیگلی ہٹا بھی تو سکتے ہیں نا. جی بالکل ہٹا سکتے ہیں اگر آپ اسمبلی میں واپس آئیں تو. اگر ہم اسمبلی میں آئیں یا نہ آئیں, یا اسمبلی کے اندر سے بیٹھے ہوئے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بھی اٹھ کے یہ کر سکتا ہے کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لیں. جو اپنا پرائم منسٹر ہے, اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تو پھر رخصتی. لیکن پریزیڈنٹ کے بعد بھی تو ایک انف گراؤنڈ ہونی چاہیے نا کہ وہ سمجھے کہ اس وقت جو قائد ایوان ہے وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. اگر وہ گراؤنڈ ہی نہیں ہوگی, اگر کوئی ساری ان کی سیاسی جماعت پوری پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے, متفق ہے, آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا. تو دیکھیں اگر وہ متفق ہے تو پھر اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ پھر تو وہ نہیں ہوگا نا. ہوگا تو تب جب وہ اپنی اکثریت ثابت نہیں کر سکیں گے. اگر فواد صاحب نے کہا تو ان کے پاس ڈیفینیٹلی اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, کوئی میٹیریل ہے, کوئی معاملات ہیں جس کو کہ وہ جو ہے وہ اپنا دیکھ کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی. چلیں میں آتا ہوں کامران مرتضیٰ صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا. کامران صاحب سوال میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ڈیفینیشن کہ بیان حلفی کوئی الگ چیز ہے, سرٹیفکیٹ الگ چیز ہے, اگر کیا ہم اس سے یہ تصور کریں کہ اگر سرٹیفکیٹ ہے بیان حلفی نہیں ہے تو اس پہ جو بھی سزا جزا ہوگی وہ کم ہوگی اس میں, مطلب پاکستان تحریک انصاف تو کم از کم یہی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. کامران صاحب یا تو 62(1)F کو نہیں دیکھا یا اس ڈیکلیریشن کو نہیں دیکھا جو 5 سال مسلسل عمران خان صاحب دیتے آئے ہیں. یہ بات وہاں پہ کسی بیان حلفی کی نہیں کی گئی, ڈیکلیریشن کی بات ہے 62(1)F میں. اور یہ جو فارم 1 ہے جس کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے اس میں یہ عمران خان صاحب نے یہ لکھ دیا ہے, یہ ذرا سامنے رکھ لیں, پی پی او آرڈر 2002 کا حصہ ہے, اس کی کتاب جب نکالیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے لکھ کے دیا ہے اور اس پہ سائن کیے ہیں باقاعدہ. یہ جو میں اکاؤنٹس جو نا پرووائڈ کر رہا ہوں یہ میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہیں. تو یہ جو چیز علم اور یقین کے مطابق درست ہوتی ہے وہ ڈیکلیریشن ہوتی ہے. تو جب ایک ڈیکلیریشن دے دیا تو پھر مس ڈیکلیریشن تو یہ ہو گیا نا, مس ڈیکلیریشن کو انہوں نے اسٹیبلش کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو میں نے سرٹیفکیٹ دیا تھا, اور کبھی ان کے کوئی دوست آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اکاؤنٹنٹ نے کہا تھا اور انہوں نے سائن کر دیا. کوئی دوسرے دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ملک نے کہا تھا اس لیے سائن کر دیا. تو اتنے سادے ہیں ہمارے دوست کہ کوئی دوسرا دوست کہے اور سائن کر دیں, اور 5 مسلسل سالوں تک سائن کرتے رہے, اور 2013 کے بعد کا جب حساب کھلے گا, یہ تو تقریباً 1 ارب روپیہ ہے نا, تو جب 2013 کے بعد کا حساب کھلے گا تو کوئی اس سے 10 ارب روپے جو ہے نا مزید نکلیں گے, اور یہ سارے جو ہے نا وہ اسی طرح سے فارنرز کی طرف سے, فارن کمپنیوں کی طرف. اچھا سر یہ تو بات بالکل آپ کی آ گئی ریکارڈ پہ, لیکن میرا سوال یہ, میں اس کو دہراتا ہوں تھوڑا آسان لفظوں میں, آپ ہمیں سمجھا دیں کہ بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ جب یہ عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور وکیل اس پہ وکلا اس پہ جرا کریں گے تو بیان حلفی اور سرٹیفکیٹ عدالت کے سامنے ایک ہی چیز تصور کی جائے گی یا مختلف ہوں گی؟ میں اپنی بات شاید سمجھا نہیں پایا. جو قانون کی ریکوائرمنٹ ہے جو عمر بھر کی نااہلی کے لیے وہ ڈیکلیریشن ہے, بیان حلفی نہیں ہے. رائٹ. اور ڈیکلیریشن کی زبان یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ سرٹیفائی کریں کہ میرے علم اور یقین کے مطابق یہ جو میں نے لکھا ہے وہ درست ہے. اور عمران خان ایک نہیں 5 دفعہ 5 مختلف سالوں میں 5 مختلف موقعوں پہ یہ لکھ کے دے چکے ہیں ہر دفعہ کہ یہ جو کچھ انہوں نے لکھ کے جو اکاؤنٹس دیے تھے
جس میں جو ہے وہ 13 یا 16 کمپنیوں کے انہوں نے اکاؤنٹس کنسیل کیے تھے، وہ ان کے مطابق جو ہے نا ان کے علم اور یقین کے مطابق درست تھے. تو یہی ڈیکلیریشن جو ہے اس کو مس ڈیکلیریشن کہیں گے. یہ بیان حلفی نہیں ہوتا، ڈیکلیریشن. اور آپ وقفے سے پہلے ایک مختصر سی بات آپ سے، آپ کے خیال میں، آپ کی وزڈم کے مطابق، تجربے کے مطابق، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فٹ کیس ہے آرٹیکل 62-63 کا، اور آپ کے خیال میں چانسز کتنے ہیں کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں؟ جی اس میں کمیٹی بنی تھی، اس ساری کمیٹی نے ایگزامن کیا. اس میں ایسے بھی وکلا شامل تھے جن کا 50-60 سال کا ایکسپیرینس تھا. اور میں خود بھی اس کا ممبر تھا، بلکہ میں تو ایک عام سا ممبر تھا. تو وہ سب سینئر جو ایڈوکیٹس تھے انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ مس ڈیکلیریشن کا کیس ہے اور مس ڈیکلیریشن کے اپنے کانسیکوینسز ہیں، اور اس کو اگر نواز شریف صاحب والے کیس کے ساتھ ملا کے دیکھا جائے تو وہ پھر بہت سنجیدہ قسم کے کانسیکوینسز. ٹھیک، ہمارے ساتھ ہی رہیے ابراہیم خان. وقفے کے بعد آپ کی جانب آ جاؤں. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد حاضروں کے ساتھ رہیے گا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakistan and Indonesia are well recognized by the people as the two countries with the largest Muslim populations in the world. There is no doubt that our cultures and traditions share a lot in common. We can see our two founding fathers wearing the same caps with similar fashions and appearance, the Jinnah caps. The parallel even goes further. I'm wearing now Ajrak. Ajrak is the exquisite art traditions of Pakistan. In Indonesia, we also have this kind of art, what we call it batik. So we don't know, we are unaware of who influenced whom. But one thing we know for sure, despite the two countries are geographically distant apart, we are very close to our heart. Let me offer my warm felicitations to the governments of Islamic Republic of Pakistan and to all brothers and sisters of Pakistan at these jubilant occasions of the Diamond Jubilee celebrations of the independence. We wish many more years of prosperity, peace and development in Pakistan. Azmi Ali San, Sat Rahe Pakistan. صرف رائل ACDC فینز میں ہے ٹربو سپیڈ اور ڈیمر کی بھی ضرورت نہیں. پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینز کے سنگ. رائل، ساتھ زندگی بھر کا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بات کریں عمران خان صاحب کے اس خلاف اس فیصلے کی الیکشن کمیشن کے، اور متوقع فیصلہ وفاقی کابینہ کا کل آ سکتا ہے کہ نااہلی کے لیے ریفرنس بھیجنا ہے یا نہیں بھیجنا. اس پہ آج مولانا فضل الرحمان نے تو حکومت پر خاصی سختی سے زور دیا. یہ کہنا ذرا مناسب ہوگا کہ آپ ضرور عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کے خلاف کارروائی کریں جو اس اسکینڈل کی زد میں آ گئے ہیں. ابراہیم خان صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب ساتھ موجود ہیں. ابراہیم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کامران صاحب کی بات؟ کامران صاحب کی بات پہ جواب صرف اتنا رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کی جو اکاؤنٹس کا، آپ کی جو فرم ڈیل کرتی ہے آپ کے اکاؤنٹس کو، یہ پہلی جماعت ہے پاکستان کی کہ جس نے اپنے ایک ایک پائی کا حساب دیا ہے، اور لکھ کے انہوں نے جو اس میں سے ڈسکرپنسیز بھی نکالی ہیں وہ ہمارے دیے ہوئے اکاؤنٹس میں سے نکالی ہیں. کوئی اس میں خفیہ اس میں سے نکال کے نہیں لے کے آئے، ہمارے دیے ہوئے اکاؤنٹس میں سے انہوں نے نکالا ہے. اور اکاؤنٹس میں اگر کوئی ڈسکرپنسیز آ جائے تو اس پہ کوئی فائن ہو جاتا ہوتا ہے. یہ 62, 63 اور 64, 65 کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس میں اگر وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر غلطی ہو گئی، آڈیٹر کی غلطی ہے تو آپ کی بات بجا ہے، لیکن اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے غلط چیز سبمٹ کریں تب تو اس کا نوعیت بدل جاتی ہے، جس کی طرف کامران صاحب بات کریں. دیکھیں، غلط اور صحیح کا فیصلہ پھر عدالت نے کرنا. ٹھیک ہے نا جی.
اب مولانا صاحب فرما رہے تھے, آج میں نے ان کو دیکھا, ان کے سنا تو فرما رہے تھے جی ان کو اریسٹ کر لیا جائے. میں نے کہا باقی تو سب کا نام لے گئے, مولانا شیرانی کو چھوڑ گئے, کہیں وہ بھی ان کو بھی کہہ دیتے کہ اس کو بھی اریسٹ کر لو, کیونکہ وہ مولانا صاحب کو چھوڑ گئے تھے. ایک سوال ویلڈ ہے کہ پاکستان تحریک, دیکھیں ایک ڈیسپریشن بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے, ایک سوال پولیٹیکل ڈیسپریشن جو ہے, ایک سوال ضرور بنتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو جوڑ رہی ہے نواز شریف صاحب کے کیس سے, یا کہہ رہی ہے کہ وہ بیان حلفی ہے, انہوں نے بیان حلفی دیا, اس وجہ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے, یہ سرٹیفکیٹ ہے, اکاؤنٹنٹ یا آڈیٹر کی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جو جھگڑا صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے مطلب کوئی کرپشن وغیرہ کی حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی, انہوں نے ایک تنخواہ جو وہ وصول کر سکتے تھے وہ نہیں کی, یا انہوں نے اس میں ظاہر نہیں کی اپنے گوشواروں میں, اس کی بنیاد پر ان کو نااہل کر دیا. تو پھر آپ سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس تھا, ان کا ایسٹ بیان مینز کا کیس تھا کہ وہ اپنے ایسٹ کی ڈکلیریشن نہیں کر سکے, جس سال وہ بلینز کی ورتھ کے جو ہے وہاں پہ خرید کر رہے تھے ایسٹس, اس وقت یہاں پہ 400 پتہ نہیں 500 کچھ روپے یا 400 کچھ روپے انہوں نے, میں ایک وضاحت آپ سے چاہوں گا, کیس کوئی بھی ہو, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کیس کے اوپر فیصلہ اس طرح نہیں ہوا, ان کو سزا تو ملی کہ انہوں نے ایک تنخواہ چھپائی نا. دیکھیں یہ تو کورٹ کا ڈیسیجن ہے نا, کہ کورٹ میں ویسے بات کر رہا ہوں, مجھے بالکل اس ڈیسیجن پہ بات کرنے کا وہ نہیں ہے, میں صرف آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پھر کیوں یہ کہہ رہی ہے بار بار کہ جی ان کا نااہلی کا کیس تھا, وہ الگ نوعیت کا تھا, یہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ ایفیڈیوٹ نہیں ہے, یہ کوئی بیان حلفی نہیں ہے, یہ آپ کیوں ملا کیوں رہے ہیں؟ ضرورت کیا ملا؟ میں آپ کو امریکن لا بتاتا ہوں کہ ٹیکس ایویژن جو ہے وہ اٹس الیگل. امریکن لا کہتا ہے کہ یو آر الاؤڈ, ایون دو اٹس الیگل, یو آر الاؤڈ ٹو ایویڈ ٹیکسز, بٹ اف یو آر کاٹ وی ول ٹیک یو ٹو دا ٹاسک. میری آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ مرضی ہے, آپ اس کو کریں. اب ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اس معاملات کو سنبھالنے کا. اب کس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو ڈیسیژن دے کے اس کو اپنا وہ تنخواہ پہ یا نہ تنخواہ پہ جو بھی ہے, اب کیا ایسی تنخواہوں کی مقصد ہے 10,000. چلیں وہ بات ہوگی. ایک جو اس میں ضرور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے, آپ لوگ ہیں اس میں, بہت سے صاحب حیثیت بھی لوگ ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ ان کا پلین بھی استعمال ہوتا تھا, یا وہ بہت پارٹی کو مدد بھی کرتے تھے کافی ساری چیزوں میں. علیم خان صاحب تھے, باقی لوگ بھی جتنے ایم این ایز ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق یقیناً حصہ ڈالتے ہوں گے. ویسے ایک سوال ہے کہ یہ غیر ملکی یا اوورسیز پاکستانیز یا چیریٹی میچز, ان کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو, کیا وجہ دی؟ دیکھیں پارٹی فنڈنگ ہمارے پی ٹی آئی کے کئی ممبران, مقصد ہے اوورسیز پاکستانیز کا جو ہے ایک بہت بڑا چنک ہے, تقریباً میرے خیال میں 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو کہ ان کا 31 ارب ڈالر اس دفعہ ریکارڈ تھا, جو کہ ہم نے انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی ہیں پاکستان کو. آپ کے ممبر ہیں اوورسیز پاکستان؟ وہ میرے پاکستان کے وہ شہری ہیں, ہمارے ممبر ہو نہ ہو اس کا وہ ایشو نہیں ہے. اب ان کے پیسے تو ہم قبول کر لیتے ہیں, وہ فورن ریمیٹنس جو آتی ہے پھر اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کو فورن فنڈنگ کر رہے ہیں, اور بھائی سپورٹ کر رہے ہیں, اور اپنے اپنے پولیٹیکل تھاٹ پروسیس کے مطابق. اگر کوئی کسی پارٹی کو فائنینشل ٹائمز کی سٹوری کے مطابق وہ ایک عربی شہزادے بھی ہیں جنہوں نے دیے, وہ تو نہ پاکستانی شہری ہیں نہ آپ کے ممبر ہیں, پھر ان کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں عربی شہزادوں نے تو بہت سو کو دیے ہیں, اور اتنے زیادہ دیے ہیں کہ یہاں پہ تو $50 اور $100 اور $200 والی بات ہو رہی ہے. اس کو بلوئنگ آؤٹ آف دا پروپورشن, انہوں نے کافی زیادہ پیسے دیے ہیں کتنا عربی شہزادے نے, اور وہ جو عارف نقوی صاحب کے تھرو ہے جو فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے, وہ اس کو اس کی سبسٹینشیٹ کریں نا جی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ٹیک اپ کریں گے ایشو کو یو کے میں, کورٹ میں آپ کریں گے. جی ہم بالکل اس کو ٹیک اپ کریں گے, کیونکہ دس از مقصد ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بیس لیس ہے, اگر ہے تو پروو کریں کہاں سے, جہاں سے گئے ہیں, اور جہاں سے مقصد ہے کہ وہ کیلیبری فونٹس اور جہاں سے یہ اپنا قدری لیٹرز آتے ہیں, ٹھیک وہ تو آن ریکارڈ ہے, وہ تو ریکارڈ پہ لے کے ہیں. بالکل ٹھیک. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, آج پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں نے جو بات کی ہے میڈیا سے, انہوں نے کہا جی کہ 84 سیٹیں لینے والی نون لیگ 155 سیٹیں لینے والی پارٹی پر پابندی کا کیسے کہہ سکتی ہے, اگر ابھی تک باضابطہ طور پہ حکومت نے اس کا اعلان نہیں کیا, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان ضرور ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا ہے, تو سیاسی جماعت پر پابندی لگنا ایک بہت شاید پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہوگا, عمل ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ چاہیں گے کہ اپنی صلاحیتیں اس پہ ضائع کریں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ قانون بالکل جو کہتا ہے اسی مطابق چلنا چاہیے؟ کیونکہ ماضی میں دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ خاصا نرم رویہ برتا گیا, چاہے وہ ان کی اپنی حکومت ہو اور اس کے بعد میں بھی. دیکھیں سب بات یہ ہے کہ نااہلی کی جو بات ہوتی ہے تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ان کو نااہل کریں,
لیکن اگر ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے ان کی نااہلی کے مطابق، اس کو ہم سٹاپ تو کبھی نہیں کر سکتے. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے کسی کی نااہلی کے لیے ڈیمانڈ نہیں کرنی، لیکن اگر بلیک اینڈ وائٹ میں جس طرح کے کامران صاحب نے بہت کلیئر کر دیا اور ابراہیم صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے ڈکلریشن میں اور حلفیہ بیان میں فرق ہوتا ہے. تو اب یہ تو حلفیہ بیان کی بات کر رہے ہیں، تو حلفیہ بیان تو اس کے لیے نااہلی کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا. اٹ از ایکچولی دا ڈکلریشن، جو کہ ایک انڈیویجول خود کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز کی ہے اور اس سے تو وہ انکار نہیں کر سکتا. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے جو ان کے خلاف آ رہی ہے، اور اس سے یہ انکار بھی نہیں کر سکتے. تو اگر ان چیزوں کو لے کر دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ ہم اس وقت یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو آئین اور قانون کے مطابق بات ہوگی اس سے ان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے. اور یہ انہوں نے خود بھی کہا کہ جی ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اگر یہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر تو فکر کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو فیصلہ آتا ہے اور اس کے قانون کے مطابق ہو تو وہ انہوں نے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اور آپ سمجھتے ہیں آپ جب بات کرتے ہیں نظر آتا ہے اپیل پہ جا سکتے ہیں. جی جھلا صاحب، آپ جب بات کرتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ریکنسیلیشن کا یا مفاہمت کا عمل شروع ہونا چاہیے، اکثر آپ یہ بات کرتے ہیں، اور لیکن جب بات آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تو آپ کو عمران خان صاحب کی شکل میں ایک بہت بڑی رکاوٹ نظر آتی ہے. آپ شاید کوشش بھی کرتے ہوں گے، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا ریجڈ، ایک سخت سٹانس ہے کہ ہم نے ایسی حکومت سے بات نہیں کرنی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شاید عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ہے کہ وہ بات کرنا نہیں چاہ رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے معاملے سے وہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف یا ان کے دیگر رہنماؤں سے ایک بات چیت کا رستہ کھل جائے گا؟ جی شہزاد صاحب دیکھیں، یہ آپ نے کہا کہ وہ ان کا رویہ بہت ریجڈ ہے اور وہ نون سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. وہ ایک وقت تھا جو ریجڈ تھا. آج وہ خود بھی کہہ رہے ہیں جی گرینڈ ڈائیلاگ تو دیکھیں نا، اس سے تو وہ بھی انکار نہیں کر سکتے، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ گرینڈ ڈائیلاگ تو ہم لے کر آئے ہیں 2 سال پہلے. گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے، اکانومی کی بات ہوئی ہے کہ اس پہ جو ہے آپ آ کر بیٹھے، ہم باقاعدہ اس پہ چارٹر اکانومی کا بنا سکتے ہیں اور اس میں بھی چیزیں ساری اسٹیبلش ہو. ہم نے تو کبھی یہ ان چیزوں سے انکار نہیں کیا، اور ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں آپ ایکسیپٹ کریں اور آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. اگر آپ ہمارے خلاف کوئی چیز ثابت کر سکتے ہیں تو ہم بالکل مانیں گے. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا، اور ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی ہماری جماعت کا اللہ کے کرم سے ہمارے قائدین کا یہی رویہ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بات چیت سے انکار نہیں کیا. ابھی بھی ہم نے ان کو یہ دیا ہوا ہے ریجیڈیٹی. اگر یہ کرتے ہیں تو یہ پھر ان کو اس کے نتائج سامنے آئیں گے کہ ریجڈ ہونے کے بعد اگر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ریجڈ ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا، یہ قوم ان سے کیا. جی صحیح. ابراہیم صاحب کوئکلی میں کامران صاحب سے فائنل کامنٹ بالکل میں ان کو یہ صرف جواب دینا چاہتا ہوں. جو گرینڈ ڈائیلاگ کا ہماری طرف سے بات ہوئی ہے وہ اگین ود دی کنڈیشن کہ آپ جنرل الیکشن کی طرف آئیں اور بیٹھ کے اس کے موڈیلٹیز طے کریں کہ کس طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تاکہ پاکستان کے لوگوں کی جو اکثریت جس کو بنانا چاہے وہ اس کے لیے بیٹھے. اس موڈیلٹیز کو طے کرنے کے لیے ہم نے کہا ہم بیٹھیں اور جنرل الیکشن کی طرف جائیں. اس سے ہٹ کے ہم نے کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گورننس کو چلانے کے لیے یا ان معاملات پہ ہم نے کوئی نہ لینینسی شو کیا اور نہ ہم اس طرف جائیں گے. بالکل ٹھیک. کامران مرتضیٰ صاحب ماضی میں بھی ابراہیم صاحب ڈیو ریسپیکٹ ٹو ابراہیم صاحب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی ہے نا، یہ تو ہمارا میاں نواز شریف ہمارے قائد کا بیانیہ ہے کہ الیکشنز میں چلیں، ہم الیکشنز چاہتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں. آپ نے تو ان کی بات کر دی جو وہ کب سے کہہ رہے ہیں، جب سے وہ اس صورتحال سے. کامران صاحب چلیں وقت بہت تھوڑا ہے، وہ یہی کہتے ہیں صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن. کامران صاحب اور الیکشن کی طرف جائیں. اینی فائنل ورڈ، میرا سوال ہی بلا دیا جھگڑا صاحب نے، لیکن اینی فائنل ورڈز کامران صاحب. کرنا چاہوں گا کہ عمران خان اپنے پرانے موقف سے
رجوع کر چکے ہیں. جیسے جو ہے پرویز الہی صاحب کو ڈاکو کہا کرتے تھے, اب ان کو ووٹ دیا انہوں نے, اب جا کے ان کی کرسی پہ بھی بیٹھے, تو یہ اپنے پرانے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. پھر جب ان کو خوف خطرہ پیدا ہوا کہ شاید جو ہے نا اس حکومت میں کوئی ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو جائیں گے, تو انہوں نے خود جو ہے نا اپنے طور پہ آفر کی کہ وہ گرینڈ ڈائلاگ کے لیے. گرینڈ ڈائلاگ کا مطلب کیا ہے؟ گرینڈ ڈائلاگ میں اور کوئی اسپیسیفک کسی پرٹیکولر اس کے اوپر ڈائلاگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. گرینڈ ڈائلاگ کی بات اس طرف سے آئی تو وہ موقف ان کا اس نہیں رہا. تو جب موقف ویسے بھی ان کا جو ہے نا اپنا جو ہے نا نیریٹو یہ ہے کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ یو ٹرن لیتا ہے, تو یہ یو ٹرن کے بعد پھر یو ٹرن لیتے ہیں اور اگلا یو ٹرن جو ہے نا پھر 10 گز کے فاصلے پہ لیتے ہیں, اگلے 10 گز کے بعد پھر ایک یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو ابھی ایسا ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے, اپنے پارٹی کے فاؤنڈر ممبر کی طرف سے ایک کمپلین آئی تھی, ایک دستوری ادارے نے اس کو کنکلوڈ کیا, جو ان کے دور کے لگائے ہوئے لوگ تھے. دوسرے دستوری ادارے نے وہ ایویڈنس دی جو ان کے اپنے گورنر اور ڈپٹی گورنر تھے. اور اب ہم جو ہے نا صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ ایک اور دستوری ادارہ جو سپریم کورٹ ہے اس میں معاملہ جائے اور ڈٹرمن ہو جائے کہ یہ پارٹی جو ہے قانون کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق غیر ملکی امداد سے چل رہی تھی یا نہیں چل رہی. ایک بات کا جواب دے دیجئے گا, صرف ایک بات کا. کامران صاحب ویری کوئکلی, کچھ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں اس پہ فل کورٹ ہونا چاہیے, یہ ذرا تھوڑا یقیناً اس پہ ایسا ہے کہ اگر آپ ہم 2-3 لوگوں کی دانش سے جو نا استفادہ کریں اور اس کی بجائے جو نا اتنے ہی زیادہ عقل مند جو لوگ ہیں جو قانون جاننے والے 14 ہوں یا 17 ہوں, اس وقت 14 ہیں ویسے کل تعداد 17 ہے, تو وہ اگر سارے کے سارے جو ہے نا موجود ہوں اور اس میں ہم ان کی عقل سے استفادہ کریں, ان کے تجربے سے, ان کے علم سے جو ہے نا قوم مستفید ہو, تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ بجائے 3 لوگوں کے علم سے مستفید. بہت شکریہ. صرف 22 کروڑ کا فیصلہ کرنے میں تو بات بہت بہتر ہو جائے گی. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے, اقبال ظفر جھگڑا صاحب, ابراہیم خان صاحب, آپ کو بھی بہت شکریہ. ناظرین, کل وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوگا جس میں توقع یہی کی جا رہی ہے کہ وہ اس پر حتمی فیصلہ کرے گی کہ آیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں کیا کارروائی کرنی ہے. کل یہ چیز واضح ہو جائے گی, اس کے بعد ہم دوبارہ ایک نشست کریں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.